دل پہ خوشی چھائی، اللہ کی رحمت سے ہے پھر ضیائے رمضان، ضیائے رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مدنی رسول عربی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ضیائے رمضان۔ ضیائے رمضان پروگرام میں ہم کمپٹیشن بھی کرتے ہیں، ہمارے 3 سیگمنٹس ہوتے ہیں، سیگمنٹس کے بارے میں اور جو ٹیمز ہمارے ساتھ ہیں ان کے بارے میں آپ کو عرض کروں گا، مگر ابتداً ہم ناظرین کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین کو دیتے ہیں ایک سوال جس کا انہیں ہمیں جواب ریکارڈ کر کے دینا ہوتا ہے۔ نمبر اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، میسیجز کریں، کال کریں، سوشل میڈیا پر آپ پیجز پر ہیں تو وہاں اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ بالکل سوال کے جوابات دیجئے۔ سوال کے نیچے انشاءاللہ آپشنز بھی ہوں گے، درست آپشن کا آپ نے انتخاب کرنا ہے اور ہمیں جواب بھیجنے ہیں۔ آخری میں ہم درست جواب بھی بتائیں گے اور آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی شامل کریں گے۔ آج کا سوال اور اس کے آپشنز دکھائیے گا۔ سوال ہے قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہوگا؟ قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہوگا؟ قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہوگا؟ 25,000 سال، 26,000 سال، 50,000 سال، 25,000 سال، 30,000 سال، 50,000 سال، 25,000، 30,000، 50,000۔ ایک آپشن درست ہے۔ قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہے؟ ان 3 میں سے ایک آپشن آپ نے انتخاب کر کے ہمیں جواب دینا ہے۔ آپ کے جوابات کا انتظار رہے گا انشاءاللہ۔ آخر میں آپ کے جوابات کی کالز اور میسیجز کو شامل کریں گے اور درست جواب بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہمارے پروگرام میں 2 ٹیمز شامل ہیں۔ پہلی ٹیم جو میری سیدھی جانب ہے، ٹیم اے جامعۃ المدینہ غوث اعظم مسجد سیکٹر 5G نیو کراچی کی، اور دوسری ٹیم مدرسۃ المدینہ غوث اعظم مسجد سیکٹر 3 نارتھ کراچی۔ یہ 2 ٹیمز ہمارے ساتھ ہیں، 3 طلبہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کو آج کمپٹیشن میں ہم شامل کریں گے، اور مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین اتاری مدنی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ سیگمنٹس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے سیگمنٹس جو ہم شامل کرتے ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے ضیائے حدیث، دوسرا سیگمنٹ ہے ضیائے نعت، اور تیسرا سیگمنٹ ہے ضیائے سیرت۔ ضیائے حدیث میں احادیث پاک کو شامل کیا جاتا ہے، ان کی وضاحت کو بھی ہم لیتے ہیں۔ ضیائے نعت میں اشعار ہوتے ہیں، اشعار کی وضاحت شامل کی جاتی ہے، اور ضیائے سیرت میں سیرت کے تعلق سے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات شامل کیے جاتے ہیں۔ تو غلام محی الدین بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں، تو جیسے جیسے سوالات ہوتے جائیں گے انشاءاللہ ہم ان سوالات پر گفتگو بھی جاری رکھیں گے تاکہ ہم مزید سمجھنے میں، سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو رہیں آپ ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں آپ بڑھتا ہوا محسوس کریں گے۔ ہماری جو 2 ٹیمز ہیں ان کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کو ہر سوال کے جواب دینے کے لیے 25 سیکنڈ دیے جائیں گے۔ کاؤنٹر آپ کا چلے گا، 25 سیکنڈ کے اندر آپ نے جواب دینا ہے۔ اگر آپ نے جواب شروع نہیں کیا اور کاؤنٹر بند ہو گیا تو اب آپ کا جواب نہیں مانا جائے گا اور آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ درست جواب اگر آپ دیں گے تو آپ کو 5 نمبر دیے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ جواب جب آپ شروع کرنا چاہیں، جب ٹائم آپ کا شروع ہو تو مشورہ کرنے میں اتنا ٹائم نہ لگائیں، جواب مائک پر شروع کر دیں تاکہ آپ کے جواب کا سلسلہ شروع ہو۔ اگر بیچ میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا۔ عربی جو متن ہم حدیث پاک کا آپ سناتے ہیں، اگر بالفرض زبان پر عربی متن فی الفور نہیں آ رہا تو آپ ترجمہ شروع کر دیں۔ ترجمہ شروع کرنے کے بعد پھر عربی متن کی طرف جائیں گے تو یوں آپ کا جواب درست ہو سکتا ہے اور آپ غلطی سے بچ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے اور
اور انشاءاللہ عز و جل اچھے انداز میں اس ہمارے پروگرام کے کمپٹیشن میں شامل رہیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی شامل رہیں، آپ بھی سیکھتے رہیں اور آپ بھی دیکھیے کہ کس طرح یہ ٹیمز آگے بڑھتی ہیں اور سوالات کے جوابات دیتی ہے، کیسی تیاری ان کی ہے، اور آج کون یہاں سے ونر بن کے جاتا ہے، اور مکتبۃ المدینہ کے جو گفٹ پیک ہے دونوں کو ہی دیے جائیں گے، جو جیتیں گے ان کو بھی اور جو نہیں جیتیں گے ان کو بھی، اور اگر دونوں ٹائی ہو گیا مقابلہ تو پھر آخر میں اس کا کوئی سلسلہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معذرت کے ساتھ شروع کرتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کو، ضیاء حدیث۔ ضیاء رمضان، ضیاء رمضان۔ ضیاء حدیث جی تیار ہیں آپ؟ جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم، مدرسۃ المدینہ غوث اعظم، جی شروع کرتے ہیں۔ پہلے ٹیم اے جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم نیو کراچی، آپ سے پہلا سوال ہے، ایسی کوئی حدیث پاک سنائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تونگری اور امیری کے بارے میں بتایا ہو۔ تونگری اور امیری کے بارے میں نبی پاک نے بتایا ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنى عن كثرة النفس قال لیس الغنى عن كثرة العد ولكن الغنى غنى النفس۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا مائک کے قریب ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نگری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ تونگری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو بلکہ امیری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6446 6446۔ انہوں نے درست جواب دیا ہے، متن بھی درست سنایا ہے، ترجمہ بھی درست بتایا ہے، ان کو 5 نمبر دیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ۔ جی غلام محی الدین بھائی، یہ حدیث پاک ویسے تو 2 جملوں پر یہ مشتمل ہے، جی ان 2 جملوں کے اندر نبی پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے جو ہماری زندگی ہم اس پر گزاریں تو ہمارے لیے کامیابی کا سامان ہو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی جامع حدیث پاک ہے اور یوں سمجھیں کہ زندگی کا ایک حصہ اس پر مشتمل ہے، حسن معاشرہ سے بھی تعلق رکھتی ہے اور سوسائٹی کی یوں سمجھیں کہ نیڈ ہے، سوسائٹی کی ضرورت میں سے ایک ضرورت پر مشتمل یہ حدیث پاک ہے، جس میں فرمایا کہ امیری یہ نہیں کہ بندے کے پاس مال ہو بلکہ غنا، یعنی امیر ہونا یہ ہے کہ بندہ دل سے امیر ہو۔ اللہ اکبر۔ تو جب دل سے بندہ امیر ہوتا ہے تو وہ کئی غریب امیروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے اگرچہ وہ بظاہر غریب ہو، اور جب دل سے بندہ امیر ہوتا ہے غریب ہوتا ہے تو پھر وہ بالکل ہی غریب ہوتا ہے، دل چھوٹا ہو بھلے پیسے اس کے پاس ہوں۔ تو جس کے پاس مال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اسے سخاوت بھی دے۔ سبحان اللہ۔ تو مال کا ہونا کمال نہیں ہے بلکہ مال کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ کمال ہے۔ واہ واہ۔ اسی طرح جس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کو بھی اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنا دل بڑا ہی رکھنا چاہیے اور ایسی خواہشات رکھنا چاہیے جس پر اس کو اجر ملے کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا، اور حتی الامکان اپنی خودداری کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ جب قناعت اور اللہ کا شکر دل میں آ جاتا ہے تو پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اس کو مناسب نہیں لگتا۔ اور اس حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا گیا کہ ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا، اپنی مجبوریاں بیان کرنا یہ بات پسند نہیں ہے اور اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ بندے کو چاہیے کہ قناعت اختیار کرے، جب قناعت یعنی جتنا ہے اس پر راضی ہو جائے، تھوڑے پر راضی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قناعت۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ امیری یہ نہیں کہ بندے کے پاس مال ہو بلکہ امیری تو یہ ہے کہ وہ دل سے غنی ہو۔ وہ حدیث پاک کی طرف اشارہ بھی ہے نا کہ 1 درہم 1 لاکھ درہم پر غالب آ گیا، جس نے کمائے تھے 1 ہی درہم 2 درہم کمائے تھے، اس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں دے دیا، تو فرمایا کہ یہ 1 درہم جو جس کے پاس تھے ہی 2 درہم، یہ 1 درہم اس لاکھوں درہم پر غالب آ گئے، کیونکہ اس نے دل سے صدقہ کیا اور دل سے جو ہے نا وہ غنا کو ظاہر کیا۔ اور کسی دانا عقل مند کا قول ہے کہ ہم نے بہت سے امیروں کو فقیر دیکھا ہے اللہ اللہ، اور بہت سے غریبوں کو بڑا امیر دیکھا۔ واہ واہ۔ تو جن غریبوں کو امیر دیکھا ہے تو مراد یہ کہ وہ دل کے غنی ہوتے ہیں، کیا بات۔ اللہ نے ان کو دیا نہیں ہوتا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں یوں کرتا، اگر میرے پاس ہوتا۔ بنی اسرائیل کا ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ قحط پڑا ہوا تھا تو ایک نوجوان ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا، اس نے کہا اگر میرے پاس اتنا ٹیلے کے برابر آٹا ہوتا، اناج ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دیتا، لوگوں کو دے دیتا تاکہ لوگوں پریشانیوں سے نجات پائیں۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اس کو کہہ دو کہ اس نے جو نیت کی اس کے برابر ہم نے اس کو اجر دے دیا، اس کو ثواب عطا فرما۔
फरमा बहुत दिया। खूब। तो अल्लाह ताला हमें कनाअत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। अच्छा माशाल्लाह, ये जो आपने वजाहत फरमाई इसको हमें समझना चाहिए। एक माना इसका यूं भी हो सकता है कि कनात और शुक्रगुजारी इंसान को हकीकी सुकून और इज्जत देती है। यानी बंदा जब कनात को इख्तियार करता है, शुक्रगुजारी जितना है उस पर कनात, अल्लाह ताला का शुक्र करे, ये बंदे के लिए सुकून का बायस, ज्यादा माल सुकून का बायस बनता है, ये जरूरी नहीं। और असल खुशहाली दिल की कैफियत है, ना कि ज़ाहिरी असबाब का, माल का ज्यादा होना। अल्लाह करीम हम सबको ये दोनों चीजें नसीब फरमाए और हमें अपने करम से दिल का गनी बना दे। आमीन। अगला सवाल करते हैं मदरस मदीना वालों से। टीम बी है, आपसे सवाल ये है, ऐसी कोई हदीस पाक सुनाइए जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पाकीज़ा रहने की दुआ दी हो, ऐसे अल्फाज कहे हो कि कोई शख्स ऐसा करे तो वो पाकीज़ा रखेगा अल्लाह उसे। माइक खोलिएगा बेटा, माइक खुला हुआ है। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लैसा यस्तफ्दिउ मन यस्तनकिदु अन नफ्सी। आपने मतन आप दुरुस्त नहीं पढ़ रहे, पहले तर्जमा सुना दें आप। तर्जुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सवाल से बचेगा अल्लाह पाक उसको पाकीज़ा रखेगा, जो बेनियाजी इख्तियार करेगा अल्लाह पाक उसको गनी बना देगा। आपने जवाब में तर्जमा तो दुरुस्त सुना दिया, अब मतन को दुरुस्त कर लें, भले मशवरा कर लें, आपको मौका दे रहा हूं मैं। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन यस्तअफ़िफ़ युअफ़्फ़िहुल्लाहु व मन यस्तग़नी युग़निहुल्लाह। आपने मतन दुरुस्त करके जवाब मुकम्मल कर लिया है, 5 नंबर इन्होंने हासिल कर लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन यस्तअफ़िफ़ युअफ़्फ़िहुल्लाह व मन यस्तग़नी युग़निहिल्लाह, कि जो सवाल से बचना चाहेगा अल्लाह पाक उसे पाकीज़ा रखेगा, और जो बेनियाजी इख्तियार करेगा अल्लाह पाक उसे गनी बना देगा। दोनों टीमों ने 5-5 नंबर हासिल कर लिए। 2 हदीस पाक हमारे इस सेगमेंट ज़ियाए हदीस की हो गई। हजरत इस हदीस पाक में भी तकरीबन मिलती जुलती बात है, यही इरशाद फरमाया गया और दुआ गालिबन दी गई है। क्या कहते हैं आप? ये इरशाद फरमाया कि बिला ज़रूरत दूसरों के सामने हाथ ना फैलाए और अपनी खुददारी को, अपनी इज्जत नफ्स को कायम रखे, तो इसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला इसकी मदद फरमाएगा और इसके रिस्क में भी बरकत देगा। वाह वाह। और इसकी मदद फरमाएगा। अच्छा, एक तो है कि सवाल करना बाज़ लोगों के लिए जायज़ होता है जो इंतहाई मजबूर हैं जी, और वाकई जिनकी मजबूरी है तो उनके लिए सवाल करना जायज़ होता है। और जिनकी कोई मजबूरी नहीं है, बिला मजबूरी के वो मांग रहे हैं, तो ऐसों के लिए तो मुज़म्मत हदीस पाक में बयान फरमाई गई कि जो अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से मांगे अल्लाह उसकी जिल्लत में इजाफा फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब प्रोफेशनल भिखारी हर जगह पाए जाते हैं जो सिर्फ अपना माल बढ़ाने के लिए मांगते हैं, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ऐसी बीमारी नहीं होती, अपना चाहें तो हाथ से कमा सकें कि इसमें बरकत है। लेकिन जो सिर्फ माल बढ़ाने के लिए कि यार कौन मेहनत करे, कौन इतनी ड्यूटी पर जाए, सुबह उठकर काम पर जाए, बैठे बैठे मिल रहा है, लोग दे रहे हैं, तो अल्लाह ऐसे शख्स की जिल्लत में इजाफा करता है। और आप देखें कि वो हमेशा उनका हाथ फैला ही रहता है, वो मांगते रहते हैं, वो लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, जब भी वो मांगते रहेंगे। लेकिन जो खुददारी कायम करता है और अपनी इज्जत को बचा कर रखता है और हाथ नहीं फैलाता, यानी मजबूर होने के बावजूद भी हाथ नहीं फैलाता। कई ऐसे सफेद पोश हैं कि जिनके घर में बाज़-औक़ात 1-2 वक्त का फाका होता है, लेकिन वो हाथ नहीं फैलाते, बिल आखिर अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाता है और उनके लिए रिस्क के दरवाजे। वाह 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 वाह, बिल्कुल ऐसा ही होना। कुछ ऐसा कर मेरे किरदगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रोए यार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रोए यार आँखों में, हमेशा नक्श रहे
جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، ورنہ ان آنکھوں کا مصرف ہی نہیں ہے، سرکار تمہارا رخ زیبا نظر آئے، سینے میں وہ کعبہ تو بس دل میں مدینہ، آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا، کے دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، اور عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں، اور وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، وہی مجھے نظر آئے جدھر نگاہ کروں، انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، انہی کا جلوہ، انہی کا جلوہ، انہی کا جلوہ رہے آشکار آنکھوں میں، اور فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو، لو دیکھ لو، لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں
جو آپ نے نوری پیا کے جام محبت، جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ ماشاء اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب کنٹینیو کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ کے مزید سوالات کو، دوبارہ بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف، اور ان سے اگلا سوال ہے ایسی کوئی حدیث پاک سنائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مال کی مذمت بیان کی ہو، مال کی مذمت بیان کی ہو کہ مال اتنا ہو جائے تو بھی، اشارہ دے دیا میں نے آپ کو، ٹائم آپ کا جا رہا ہے، 15 سیکنڈ رہ گئے۔ مال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی کیفیت بیان کی ہو۔ لو کان یا ابن آدم، لو کان یا ابن آدم وادیان، لو کان لی ابن آدم، لو کان لی ابن آدم وادیان مبتغانی من مال، من مال آپ پہلے ترجمہ بتا دیں، حدیث کا ترجمہ بتا دیں تو آپ کا جواب درست مان لیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری کی خواہش، مائک کے قریب ہو کے بولیں۔ وہ تیسری کی خواہش مند ہوگا، بے شک انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھ سکتی۔ ترجمہ آپ نے درست سنا دیا، اب حدیث اگر متن درست کر سکیں تو کریں تاکہ آپ کو پورے نمبر دیے جائیں۔ لو کان لابن آدم وادی من مال، آگے لابتغى ثالثا، یا نعمت ابن آدم، نہ ایسا نہیں ہے، آپ متن صحیح نہیں سنا پا رہے ہیں، پورا متن میں عرض کرتا ہوں۔ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ ترجمہ آپ نے بتایا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6436، 6436۔ اب بتائیے کیا ان کو آدھے نمبر دیے جائیں، 3 نمبر دے دیے جائیں؟ جی سارے نمبر دے دیں بھائی، ہمارے ڈائریکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو، آپ کا جواب درست مان کر آپ کو جواب کے نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ چلیں بھائی، خوش تو ہو جائیں آپ کہ آپ کو جواب کے نمبر مل گئے، ماشاءاللہ۔ چلیے جی، حضور یہ حدیث پاک جو بیان کی گئی، انسان کی کیفیت اس میں یقیناً مال کے حوالے سے ایسی ہی ہوتی ہے۔ اگر ہم من حیث المجموع بات کریں تو مال کس کو اچھا نہیں لگتا؟ ہاں جی آپ بولیں۔ مال کے حوالے سے یہ بیان فرمایا گیا کہ لوگ مال کی تمنا کرتے ہیں، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، لیکن جب مال آتا ہے تو وہ بڑی آزمائشیں لے کر آتا ہے۔ اس لیے جب مال کی بندہ دعا کرے تو عافیت کی بھی دعا کرے۔ اس حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا گیا کہ مال کی حرص اور خواہشات انسان کی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، یہاں تک کہ آدمی کے پاس اگر مال کی 2 وادیاں ہوں، سونے چاندی جواہرات، وادی کس کو بولتے ہیں؟ 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ ہوتی ہے، اس کو وادی کہا جاتا ہے۔ اتنا بڑا مقام ہوتا وہ تو، اتنی ساری اس کے پاس مال ہو، اس کے پاس جناب جواہرات، سونے کا ڈھیر لگا ہو، مال کا ڈھیر لگا ہو، پھر بھی اس کی حرص اور خواہش یہ ہوگی تیسری مل جائے۔ تو انسان، اچھا آپ کے مائک میں کچھ پرابلم ہو گیا ہے
جس کی وجہ سے آپ مائک کے کوئی پرابلم کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر پا رہے ہیں. میں کچھ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں, اس کے بعد شعر کی طرف بڑھتے ہیں جب تک ان کا مائک سیٹ کیا جائے گا. مال کی جو محبت ہے انسان کے دل میں ایسی ہے کہ وہ چاہتا ہے یہ بھی آ جائے, وہ بھی آ جائے, وہ بھی آ جائے. اچھا اتنا ہو جائے گا, لوگوں سے تو یہ کہے گا بس یار میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بس میرا ایک مکان ہو جائے. اب مکان ہو گیا تو یار اب اس کے ساتھ جو ہے بچوں کا مکان بھی ہونا چاہیے, پھر یہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے. تو آدمی بڑھتا ہی رہتا ہے. تو مال کی محبت انسان کے دل میں ایسی بسی ہوئی ہے کہ وہ مال زیادہ ہی چاہتا ہے. اللہ ہمیں مال دے مگر مال کی محبت دل میں نہ ہو, کیونکہ جب کشتی پانی کے اوپر ہوتی ہے تو تیر رہی ہوتی ہے, اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو پھر جو ہے کشتی ڈوب جاتی ہے. تو مال کی محبت دل میں نہیں آنی چاہیے. مال اگر ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا رہے, اور دل بھی سخی اللہ پاک ہمیں دے. تو اس لیے ہمیں اللہ پاک مال کی محبت سے بچائے اور دنیا کی محبت سے بچا کر اپنے پیارے محبوب کے عشق میں ہمیں ہمیشہ مستانہ رکھے. جی چاہو جلال دو نہیں مال و منال دو, چاہو جلال دو نہیں مال و منال دو, چاہو جلال دو نہیں مال و منال دو, چاہو جلال دو نہیں مال و منال دو. سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. ٹیم بی مدرسہ مدینہ کی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. ایسی کوئی حدیث پاک سنا ہے جس میں نبی پاک نے روزی میں فراخی کشادگی کا کوئی عمل بتایا ہو؟ جی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یبسط لہو فی رزقہ وان یسع لہو فی یصلح فی اثرہ فی اثرہ فلا یصلح الرحمہ فلیصل رحمہ. فلیصل رحمہ. ترجمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان چاہتا ہے, جو انسان پسند کرتا ہے کہ اپنی روزی میں فراخی چاہے تو اور اپنی عمر میں درازی, تو وہ صلح رحمی کیا کرے. آپ نے ترجمہ بیان کر کے جواب نمبر پورے لے لیے. جواب کے حدیث پاک کے من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ, کہ جو عمر میں زیادتی چاہتا ہے اور روزی میں برکت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 5985 5985. ان کا جواب بھی درست ہے اور ان کو بھی 10 نمبر دیے جاتے ہیں. حضور دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں حدیث پاک میں, دو کام ہیں اور ایک اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے. جی صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. سبحان اللہ. جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, رشتہ داریاں کاٹنے سے بچتا ہے, توڑنے سے بچتا ہے, تو وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, تو اس کی دو برکات اللہ پاک عطا فرمائے گا. مال بھی بڑھے گا اور عمر بھی بڑھے گی. سبحان اللہ. مال کا اور عمر کا تو یہ بڑھنا تو طے ہے, یعنی مال بندہ کتنا پائے گا یہ اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے مقرر فرما دیتا ہے. اسی طرح کتنا جیے گا, کب مرے گا, یہ بھی مقرر فرما دیتا ہے. لیکن جس کی عمر میں چاہے برکت عطا فرمائے, جس کے مال میں چاہے برکت عطا فرمائے. تو صلہ رحمی ایک ایسا پیارا کام ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, اچھے انداز میں ان کی مہمان نوازی کرنا حسب توفیق. کیسے اللہ رزق بھی بڑھاتا ہے اور عمر میں بھی برکت عطا. کیا بات ہے. یعنی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے کے لیے صرف کھلانا پلانا ہی تو ہی نہیں نا, رابطے میں رہنا, خط و کتابت کرنا, واٹس ایپ کر دینا, کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے رابطہ کر لینا, محرم جو آپ کے ہیں ان سے وہ آپ کال کے ذریعے جو ہے وہ رابطہ کر لینا, آپس میں جو ہے وہ تحائف کا تبادلہ کرنا, دعوتوں کا تبادلہ کرنا, آنا جانا, عیادت کرنا, تعزیت کرنا, ساری چیزیں ہیں.
تو یہ سب کریں رشتہ داروں کے ساتھ، اور برکت کیا پائیں گے؟ رزق میں بھی برکت ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ پاک عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ غلام محی الدین بھائی کا جواب بھی درست مان لیا جاتا ہے، مسئلہ جو نے وضاحت کی ان کی درست ہے، کیا بات ہے، اللہ برکت دے ان کو۔ اگلی حدیث پاک، اور اس سیگمنٹ کا آخری سوال ہے ہمارے جامعۃ المدینہ والے ٹیم اے سے، ایسی کوئی حدیث پاک سنائیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہو۔ جی، اور آج ساری حدیثیں ماشاءاللہ صحیح بخاری کی آئی ہیں، واہ کیا بات ہے۔ چلیں جی، ٹائم جا رہا ہے بیٹا۔ ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل مجھے پڑوسی کے بارے میں بار بار اس طرح وصیت کرتے رہے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ کر دیں۔ ماشاءاللہ، ترجمہ آپ نے درست سنا دیا۔ اب حدیث پاک کا متن، پورے نمبر تو متن کے ساتھ ہی ملیں گے، ترجمے کا تو آپشن میں نے یوں دیا ہے کہ تاکہ آپ کم از کم ہمت کر کے شروع تو کریں، آپ کے پاس موقع آ گیا نا بولنے کا، متن سنائیں۔ آس پاس والے بھی مدد کر سکتے ہیں، بتائیں اگر متن میں کسی قسم کی مدد ہو سکے تو، اور آس پاس والوں کے بولنے کی اجازت ہے۔ ہاں اجازت ہے بولنے کی، خالی اب ستا ہے طے کر کے یہاں پہ حدیث کا جواب میں دوں گا، اشعار کا آپ دے دینا، سیرت کا میں دے دوں گا، تو یوں آسانی کر لیو اپنے لیے تین تین کا۔ جی ٹائم جا رہا ہے بیٹا، ہیں ہاں پڑوسی بھی ہیں، جواب بھی پڑوسیوں کے بارے میں، مگر آپ نہیں سنا پا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں سنا دیتا ہوں، پھر نمبر ان کو 3 نمبر دیے جائیں گے، 2 نمبر ان کے کم کیے جائیں گے۔ قال ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ، نبی پاک نے فرمایا کہ جبریل مجھے پڑوسی کے بارے میں وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے ایسا لگا کہ پڑوسی کو وراثت میں حقدار بنا دیں گے، اور انہوں نے جواب آدھا درست دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6014، اور حدیث پاک میں جو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق گفتگو اب انشاءاللہ ہمارے غلام محی الدین بھائی کریں گے، مگر ہماری اس ٹیم اے کو 3 نمبر ملے ہیں، تو یہ 13 نمبر ان کے اسکرین پر شو ہو گئے غالباً، ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ چلیں جی غلام محی الدین بھائی، اس حدیث پاک میں پڑوسی کے بارے میں بتایا، جی یہاں تو ایک بات میری بھی تو سنیں نا آپ، بالکل فرمائیں۔ آپ نے جو جن کی وراثت دینی ان کے دینے کے بارے میں لالے پڑے ہیں، اور پڑوسی کے بارے میں اگر ایسا ہو جاتا تو پھر کیا کرتے لوگ؟ اللہ اکبر، بس اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ لیکن یہاں دیکھیں حدیث میں کتنا زبردست طریقے سے سمجھایا گیا کہ جبریل امین آ کر، جبریل امین اللہ کے حکم سے آتے ہیں نا، وہ آ کے یہ مجھے تلقین کرتے رہے، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بتاتے رہے، مجھے یوں لگا کہ یہ وراثت میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ وراثت کن کو ملتی ہے؟ رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار ہوتے ہیں قریبی، ان تک وراثت منتقل ہوتی ہے۔ تو واقعی آج کل تو وراثت بھی نہیں دی جاتی، وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ خیر فرمائے۔ تو یہاں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک میں پہلا درجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ان کی وراثت ہے، وہ ورثہ ہیں، تو ان کو وارث بنایا جائے، صحیح، ان تک وراثت منتقل کی جائے۔ اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق ہیں، وہ وراثت تو ادھر جاری نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کی بھلائی چاہنا، اگر وہ کسی پرابلم میں ہے تو اچھا مشورہ دینا، اور آپ اگر اس کی پرابلم دور کر سکتے ہیں تو اس پرابلم کو دور کرنا، اور اپنے تئیں اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ یعنی آپ اتنا نہیں کر سکتے، فائدہ نہیں پہنچا سکتے نا، تو کم از کم اتنا کریں کہ آپ کی ذات سے آپ کا پڑوسی تکلیف میں نہ آئے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور اگر اس سے کچھ ہو جائے تو اچھے انداز میں اس کو سمجھانا۔ اچھا، پھر نیکی کی دعوت کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ بھی پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہیں کہ اس کو آپ بھلائی کی طرف، اگر آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے پڑوسی بھائی کو بھی لے کر جائیں، آپ فجر کے لیے اٹھ رہے ہیں تو اس سے رابطہ ایسا بحال ہو کہ آپ اس کو فجر کے لیے اٹھائیں، آپ اگر مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، قافلے میں جا رہے ہیں تو اپنے پڑوسی بھائی کو بھی دعوت دیں، آپ زکوٰۃ صحیح نکالنے، اور اگر آپ کا بھائی بھی ایسا ہے کہ جو زکوٰۃ، تو اس کو صحیح کیلکولیشن سمجھائیں، اس کو زکوٰۃ کے بارے میں آگاہ کریں، فطرے کے بارے میں سمجھائیں۔ بعض اوقات پڑوسی کی فکر ہی نہیں ہوتی، یعنی وہ اپنی دنیا میں نہ اس کو نماز کا ہوش ہوتا ہے، نہ روزے کا، اچھا وہ کھاتا پیتا ہوتا ہے، نہ وہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے نکال رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی عقل دی اور دین کی سمجھ بوجھ دی ہے تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا کہ آپ اس کو دینی مدد دیں، دینی ہیلپ کریں۔ دنیاوی ہیلپ تو ایک عام انسان بھی کر سکتا ہے، لیکن دینی مدد کوئی کرتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ ساتھ میں جیسے آپ نے کہا، یہ تو تعاون کرنا، مدد کرنا، اور اخلاق اچھے رکھنا، اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچانا، پھر ان کی یعنی ان کی تربیت میں بھی ساتھ رہنا۔ ساتھ میں وہ حدیثوں میں یہ بھی تو فرمایا گا نا کہ کسی کے اچھا اور برا ہونے کے لیے اس کے پڑوسی سے سرٹیفکیٹ، یعنی اگر اس کے پڑوسی کہیں کہ اچھا، کیا ہے وہ حدیث پاک کہ وہ اگر اس کے پڑوسی کہیں کہ یہ اچھا ہے تو یہ اچھا، اور وہ کہیں کہ یہ برا ہے تو برا ہے، تو یہ سرٹیفکیٹ بھی پڑوسی سے ملتا ہے۔ اب بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے تو پڑوسیوں کے یہاں افطار بھجوائیں،
بھئی آج اس والے پڑوسی کے اوپر، کل برابر والے کو، پھر پرسوں سامنے والے کو، پھر اس کے برابر والے کو، پھر پیچھے گلی والے کو. اس طرح یوں بھی محبت بڑھتی ہے. فلیٹ میں رہنے والوں کو جو ہے آپ کے جو فلور کے جتنے فلیٹ ہیں ان پر، پھر اگر اللہ توفیق دے تو اوپر نیچے فلیٹ والوں کو آپ دیں. بنگلوں میں رہنے والے بھی اس طرح. اچھا کوئی کسی آپ کی افطار کا محتاج نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ محبت کا ایک طریقہ ہے. جب تحفہ بھیجا جاتا ہے تو لازمی تحفہ دینے والے کے لیے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اسلام کا حسن ہے. اللہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری حدیث پاک سنیں گے ہم، اور یہ آخری سوال ہے ٹیم بی کے ساتھ. موسم مدینہ والے ایسی کوئی حدیث پاک سنائیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نعمتوں کا ذکر کیا ہو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس صحت فراغ. ماشاءاللہ، متن تو آپ نے درست سنا دیا ہے. ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت والی. 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی لوگ اکثر قدر نہیں کرتے. عمر بھائی یہ کہا گیا، ایک تو صحت مندی اور غلام محی الدین بھائی دوسری فراغت. انہوں نے حدیث پاک سنائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے 6412. درست جواب دے کر انہوں نے 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اللہ ہمیں صحت اور فراغت کی نعمت کی قدر عطا فرمائے. یہ جو صحت اور فراغت ہے، بندہ صحت مند ہوتا ہے تو بولتا ہے بھائی کچھ نہیں ہوگا، اور فراغت جب ہوتی ہے تو بھائی بہت ٹائم ہے، بعد میں دیکھوں گا. یہ جو غفلت میں کیوں ڈال دیتا آدمی کو؟ بس یہ نعمتیں ایسی ہیں جن کی قدر نہیں ہے. اللہ جس کو یہ قدر نصیب ہو جائے تو وہ واقعی عقل مند ہے. تو صحت مند جب ہوتا ہے بندہ، اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا میرے کو بیمار بھی ہونا ہے، بیمار ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. تو اپنے کام صحت کی حالت میں سر انجام دے، اللہ کی عبادت کرے، اور جتنا ہو سکے نیکیاں کمائے. کیونکہ جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ سب کو جاتے ہوئے دیکھے گا مسجد کی طرف، بعض اوقات وہ خود نہیں چل سکتا. روزے رکھنے کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے، ورنہ جو بیمار ہوگا، اور یہ ایسا بیمار کہ ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا اور اس کا اپنا بھی تجربہ ہو کہ اب میں نے روزہ رکھا تو بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسا بیمار روزے بھی نہیں رکھ سکتا. سب عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے، وہ بھی نہیں جائے گا. پھر بیمار کو واقعی یہ ہوتا ہے کہ کاش میں بھی صحت مند ہوتا. تو جب صحت مند ہو بندہ تو عبادتیں کرے، لوگوں کی ہیلپ کرے، مدد کرے، تاکہ بیماری میں اس کو ان عبادتوں کا ثواب ملتا ہے. یہ بھی ہے نا کہ جو صحت کی حالت میں وہ عبادت کیا کرتا تھا، مجبوری آ گئی، بیماری آ گئی، بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بستر پر پڑ گیا، تو اللہ کی رحمت دیکھیں اس کو وہ نیکیاں بیماری کی حالت میں مسلسل ملتی رہیں گی، کرتا رہا، وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو نیکیاں کریں، اتنی کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، کرم فرمائے، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں. صحت کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. ابھی امیر علیہ سنت مدنی مذاکروں میں فرما رہے تھے کہ بندہ جو ہے نا وہ دیکھ بھال کر کھائے پیے، کھانے پینے میں بہت احتیاط کرے. سب سے زیادہ بیماریاں جو ہے نا یہاں سے جاتی ہیں. اچھا، ہم جو کھانے میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں، ابھی رمضان کا ماشاءاللہ بابرکت مہینہ ہے، لیکن ڈاکٹر کی کلینک اسپتال بھرے میں، اس کی وجہ یہی ہے افطاری میں، سحری میں وہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. خالی افطاری سحری تو نہیں، درمیان میں بھی تو بہت کچھ ہے نا. روزہ ہے نا درمیان، نہیں رات والے درمیان، وہ جو رات میں جو ہوتا ہے وہ الگ ہے، سحری سے پہلے اور افطاری کے بعد جو ہو رہا ہے وہ بھی تو ہے. جی بالکل. تو اب وہ یہ کہ نہ پھر بیچارے تراویح پڑھ پاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں تو روزے بھی نہیں رکھ پاتے. اچھا پھر جان بوجھ کر جو روزہ چھوڑ دے رمضان کا، اللہ اتنی سخت وعید فرمایا، زمانے بھر کا بھی روزہ رکھ لے تو وہ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، اللہ. تو یہ ایک تو صحت، اس کی بہت اہمیت ہے. صحت 1000 نعمتوں پر غالب ہے. وہ جان ہے تو جہان ہے کہتے ہیں، سب کچھ ہو، صحت نہ ہو تو سب بیکار ہے. صحیح بات. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے، صحت ہے تو اللہ کا بہت شکر ادا کریں. اور وہ عبدالحبیب بھائی کا ایک مشہور جملہ ہے جو اکثر میں کوٹ کرتا ہوں کہ انسان ایک ایمرجنسی وارڈ کا چکر لگا کر آئے اور پھر وہ آ کے جب باہر آئے گا تو کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے. تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، صحت کی قدر کریں. دوسری بات ہے کیا؟ فراغت. تو جس کے پاس فارغ وقت ہے اس میں اچھے کام کرے، ورنہ جب مصروفیت کے لمحات آتے ہیں تو پھر یہ بولتا ہے کاش میں کر لیتا، تو پھر وہ یہی کہتا رہتا ہے. اچھا پھر فراغت کو بھی بعض اوقات ہم جو ہے وہ ایسے کاموں میں لگا دیتے جو معاذ اللہ کی نافرمانی والے کام ہوتے ہیں یا فضولیات ہوتی ہیں. تو لہذا فراغت کو بھی ہمیں آخرت کے لیے بنانا چاہیے کہ فارغ وقت کوئی اس لیے تھوڑی ملا. فراغت کو غنیمت جانو، اس کا مطلب یہی کہ اس کو کسی اچھے کام میں صرف کرو. اس کو ایسا نہ کرو کہ وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی ندامت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی ندامت کا ذریعہ بنے. تو اللہ کریم ہمیں صحت و فراغت دونوں نعمتوں کی قدر عطا فرمائے. میں نے مطلب فرسٹ ٹائم میرے سامنے حدیث پاک وہ کہا، اس میں فرمایا، روایت ہے کہ فارغ رہنا بھی گناہ کی طرف لے جاتا ہے. اللہ، یعنی انسان بالکل فارغ رہنا، کچھ بھی کام نہیں ہے بظاہر اس کو، یا اپنے آپ کو بالکل ہی فارغ کیا ہوا ہے،
تو فرمایا کہ فارغ رہنا بھی بندے کو گناہ کی طرف، بعض لوگ کہتے ہیں نا فارغ دماغ شیطان کا گھر، شیطان کا گھر ہے۔ تو یہ اس وجہ یعنی بس اس وقت وسوسے زیادہ آتے اور انسان جو ہے وہ اسے جلدی جو ہے اڈاپٹ بھی کر لیتا ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم ان وسوسوں کی طرف بڑھے اور شیطان ہمیں بہکانے میں کامیاب ہو، اور اللہ کی قدرت کے بغیر ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے، چاہے وہ فراغت ہو چاہے وہ مصروفیت ہو۔ تو بعض اوقات مصروف ہوتا ہے بندہ مگر معاذ اللہ گناہ اپنی آنکھوں کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے، زبان کے ذریعے کر رہا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ بس فارغ جو ہوتا ہے وہی گناہ کرتا ہے۔ بس اللہ ہمیں ہر حال میں فرما بردار رکھے اور اپنی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جو ہمارا سیگمنٹ ہوا اس کے اسکور بورڈ دکھائیے گا، کتنے کتنے نمبر ہے دونوں ٹیموں کے؟ جی ٹیم اے کے نمبر ہے 13 اور ٹیم بی کے نمبر ہے 15۔ ٹیم بی کے نمبر ہے 15۔ ٹیم بی نے تینوں جوابات مکمل دیے ہیں اور ٹیم اے نے ایک جواب میں کچھ غلطی کی تھی، اس لیے کو 13 نمبر ملے ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں ہم اپنا اگلا سیگمنٹ، اور اگلے سیگمنٹ میں ہو سکتا ہے کیونکہ اشعار بعض اوقات مشکل ہوتے ہیں تو شاید ٹیم بی میں کچھ اللہ نہ کرے مسئلہ ہو جائے اور ٹیم اے آگے نکل جائے، ہو سکتا ہے ٹیم اے بی آگے رہے یا دونوں کا برابر ہو جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ ضیاء نعت، ضیاء رمضان، ضیاء رمضان۔ ضیاء نعت سیگمنٹ شروع کر رہے ہیں بھائی۔ اب آپ کو دونوں ٹیموں کو دکھائے جائیں گے 6 نمبر، ٹھیک ہے؟ آپ نے مائک پر بولنا ہے نمبر، اس نمبر کے پیچھے آئے گا لفظ، اس لفظ سے آپ نے پڑھنا ہے شعر۔ تیار ہیں؟ آپ بھی تیار ہیں؟ پورا شعر آپ کو نہیں دکھایا جائے گا، لفظ دکھایا جائے گا، اس لفظ سے نعت خواہ تو بیٹھے انشاءاللہ یہ تو پڑھ ہی دیں گے مگر آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ امتحان عمر بھائی کا نہیں ہے، آپ کا ہے۔ جی بتائیے گا مائک پر نمبر، پہلے نمبر دکھائیے گا۔ جی آ گیا نمبر، بتائیں بیٹا۔ اس میں اتنا کیوں سوچ رہے ہو یار؟ 2۔ نمبر 2 کھولیے ان کے لیے۔ لفظ آ گیا ہے نشان سوختہ، ٹائم آپ کا جاری ہے۔ سوختہ، نشان سوختہ۔ بر کے انگشتیں نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینے میں نشان سوختہ۔ آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوختہ۔ انہوں نے مشکل شعر جلدی پڑھ کے جواب درست دے کر نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، کیا بات ہے؟ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوختہ، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان سوختہ۔ کتنا خوبصورت شعر ہے حضرت، ذرا وضاحت کریں نا، اس کی مزہ آ رہا ہے سننے میں ہی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ برق انگشت نبی، برق کہتے ہیں بجلی کو، ٹھیک ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی انگلی کا اشارہ بجلی بن کر اللہ، جب ماہ یعنی چاند پر گرا اور چاند نے 2 ٹکڑے کر دیے، واہ واہ، تو اس بجلی کا نورانی شعاع کا جو نشان ہے نا وہ آج بھی چاند کے سینے پر جلن کے طور پر محسوس ہے، موجود ہے۔ یعنی آج تک وہ چاند پر نشان موجود ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نورانی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کتنا خوبصورت تصور ہے کہ چاند نے حضور کی انگلی کے اشارے کے نشان کو آج تک محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ نبی پاک کی شان ہے، حضور قدم مبارک رکھے تو پتھر حضور کے قدم کے نشان کو محفوظ رکھتا ہے، سر مبارک رکھے تو پتھر نبی پاک کے سر مبارک کے نشان کو محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ یہ اشارہ کسی عام آدمی کا اشارہ نہیں، یہ پاؤں مبارک کسی عام آدمی کے پاؤں نہیں، یہ سر کسی عام آدمی کا نہیں، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے تمہیں کیا بتاؤں، وہ ٹکڑوں کا عالم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم، تمہیں کیا بتاؤں، وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے
टूट जाने को जी चाहता है, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। जिसके इशारे में इतना मजा है तो उसके चेहरे के देखने में कितना लुत्फ और मजा होगा। हमें अल्लाह दीदार मुस्तफ़ा नसीब फरमाए, आमीन। अगला नंबर बताएंगे टीम बी वाले, दिखाइएगा नंबर इनको। नंबर 3। माइक पे करीब होके। नंबर 3। नंबर 3 लफ्ज देखिए, खंदाए बेजा। ऐसा शेर पढ़ना है जिसमें खंदाए बेजा है जी। हाय फिर बेजा खंदा बेजा मेरे लब पर आया, हाय फिर भूल गया रातों को रोना तेरा। दोबारा पढ़े शेर, एक गलती है, टाइम है आपके हाय पास। बेजा हाय खंदाए बेजा फिर मेरे लब पर आया, हाय फिर भूल गया रातों को रोना तेरा। आप लफ्ज फिर को बाद में ला रहे हैं, शुरू में आएगा, आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। हाय फिर खंदाए बेजा मेरे लब पर आया, हाय फिर भूल गया रातों का रोना तेरा। हाय फिर खंदाए बेजा मेरे लब पर लब पर आया, हाय फिर भूल गया रातों का रोना तेरा, हाय फिर भूल गया रातों का रोना तेरा। ये शेर मौलाना हसन रज़ा खान साहब का है। इसमें हम उम्मत को किस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं? अपने अपने ज़ौक़ और इश्क की बात होती है, अल्लाह वालों का अंदाज़ ही बड़ा निराला होता है। तो आप ये फरमा रहे हैं कि हम मेरी बेजा हंसी निकल गई, यानी फजूल हंसी निकल गई, फजूल में मुस्कुराया, तो आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना याद आ गया। अल्लाह हुजूर आप रातों को उम्मत के लिए रोएं और हम आपके ग़ुलाम गुनाह कर करके आपकी नाफरमानियाँ करके फिर भी हंसें। अल्लाह, तो हम तो मतलब जितना रोएं उतना कम है। और कुरान पाक में भी है ना, फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, चाहिए कि कम हंसे और ज़्यादा रोएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रातों को रोएं, तो उम्मत को भी कुछ वफ़ा करनी चाहिए ना, कि हम इतनी हुजूर की नाफरमानियाँ करें, हुजूर की बाज़ औक़ात शरीयत का मजाक उड़ाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से कोसों दूर हैं हुजूर के लाए हुए दीन, कि जिनके लिए आपने इतनी कुर्बानियाँ दी, आपके सहाबा ने इतने जुल्म व सितम सहे, उस दीन का हम बाज़ औक़ात मजाक उड़ा रहे होते हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे होते। हमारे घरों में जो है ना वो हमारे बच्चे दीन पर नहीं चल रहे होते, तो कम अज़ कम बंदे को इतना एहसास होना चाहिए, उसकी आंख से आंसू तो आए कि ये क्या हो रहा है। इस दीन के लिए और जिन उम्मतियों के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रोएं, आज मैं फजूल हंस रहा हूँ और अपने दीन पर ना अमल कर रहा हूँ, ना करवा रहा हूँ, और ना इस पर खुद जो है ना वो गम महसूस कर रहा हूँ, ना कोई कुड़न है ना कोई जलन है कि ये क्या हो रहा है। तो ये हमें समझा रहे हैं, वो तो अल्लाह के नेक बंदे थे, ये हमारे लिए कि हम फजूल हंस रहे हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को रोए, वो एक आयत मुबारक सरकार अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई, क़यामुल लैल, जब तहज्जुद पढ़ा करते थे हुजूर। तो ये 7वें पारे की 8वें पारे की आयत, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबाद, अल्लाह अकबर, ए अल्लाह अगर तू इनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तू बख्श दे तो तू ही गालिब हिकमत वाला है। अल्लाह, हदीस में रिवायत में कि नबी पाक की आयत मुबारक पढ़ते रहे यहाँ तक कि फजर का वक्त, इसी आयत की तकरार करते रहे और ज़ारो क़ितार रोते रहे। अल्लाह बस हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा उम्मती बना और हुजूर की शरीयत पर अमल करने वाला बना। आमीन। दिल इश्क मोहम्मद में तड़पता रहे हरदम, सीने को मदीना मेरे अल्लाह बना दे, काश यही हमारी हालत हो और नबी पाक की शरीयत के हम पाबंद बन जाएं। आमीन। अब दोबारा टीम ए को नंबर दिखाए जाएं। जी बेटा बताएं। नंबर 5। नंबर 5 लफ्ज देखिए, खाके पाक। ऐसा शेर पढ़े जिसमें लफ्ज आता हो खाके पाक। टाइम आपका चल रहा है, 16 सेकंड रह गए बेटा।
अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक फरिश्त शेर दुरुस्त कर लें। हसरत, अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक हसरत जहाँ फरिश्तों को वज़े सर की है। हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। आपका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक। हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। कहां पे सर रखने की बात कर रहे हैं आला हजरत? तो अल्लाहु अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, मदीने की खाके पाक। सुभान अल्लाह। तो मदीना मदीना है, अल्लाहु अकबर। मदीने की खाक में भी शिफा है। तो ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन के जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुज़रे, सलाम वहाँ पर चलते फिरते थे, मुबारक कदम लगा करते थे। इसलिए इमाम मालिक ने कभी मदीने में चप्पल नहीं पहनी, जूते नहीं पहने, इतना अदब किया, नंगे पाँव रहते। ये तो इश्क वालों से और अकल वालों से और मुहद्दिसीन से पूछे क्या कि नबी के मदीने का मकाम क्या है। एतराज़ करने वाला खुद भी अक्ल। हाँ, इमाम मालिक जो कि मुहद्दिस और जिन्होंने एक अरसे तक दरसे हदीस दिया मदीने में, लाखों मालिकियों के पेशवा इमाम मालिक, हदीस की सबसे पहली किताब लिखने वाले मुअत्ता इमाम मालिक। उनसे किसी ने कहा कि हजरत कौन सी हदीस पर अमल कर रहे हैं आप? मदीने में जो है आप चप्पल नहीं पहनते। हाँ, इश्क वाले थे ना असल में सारे उस वक्त। वाह वाह। तो किसी ने पूछा नहीं, सब अमल करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट कर मोहब्बत करते थे। तो नंगे पाँव घूम रहे हैं, अदब इतना है। और जब क़ज़ा हाजत का ज़रूरत महसूस होती तो मदीने से बाहर जाते। तो ये था खाके पाक का अदब। तो ये वो खाके पाक है जहाँ फरिश्ते भी अपने सर रखने की हसरत करते हैं। और ऐसा है, फरिश्ते 70,000 सुबह, मिशकात की हदीस पाक है, 70,000 सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं और आकर क्या करते हैं? दुरूद पाक पढ़ते हैं। और एक रिवायत में है कि अपनी पलकों से तुरबत अथर को साफ। अल्लाह अकबर, वाह। और अगला शेर आला हज़रत का इस कलाम में ये भी है कि आसी पड़े रहें तो सलाह। इससे पहले क्या है? मासूमों को तो उम्र में है सिर्फ एक बार। अल्लाह अल्लाह। आसी पड़े रहे तो सलाह उम्र भर की। वाह वाह वाह। यहाँ अब यहाँ देखिए, गौर करें, फरिश्ते यहाँ आकर अपना सर रखना चाह रहे हो। आला फरमाया अल्लाह अकबर, इतनी अहम जगह और मेरे कदम, ना 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 ना, इस प्यारी जमीन पे मेरे कदम ना। यहाँ तो सर रखना चाहिए, सर के बल मदीने जाना चाहिए। और ये बात हमें इश्क सिखा रहा है। इमाम मालिक ने हमें बता दिया कि इश्क में जब शरीयत की कोई हद पार ना हो, हद के अंदर रहकर किया जाए तो वो अदब किया जाएगा, वो अमल किया जाएगा और उस पर सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि अदब कर रहा है मदीने का, और मदीने का अदब मदीने वाले की वजह से कर रहा है। इसलिए अल्लाह अकबर, अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। हम सबको अल्लाह अदब के साथ मदीने जाना नसीब करे। टीम बी को दिखाइएगा नंबर। जी बेटा बताइएगा। छठा नंबर, नंबर 6, रसूल अरबी। माइक के करीब। उनका बंदा हूँ, अल्लाह का महबूब बना, साफ फरमाता है कुरान रसूल अरबी। उनका बंदा हूँ नहीं है, आप शेर को दुरुस्त करें। उनका बंदा हुआ, अल्लाह का महबूब बना, साफ फरमाता है कुरान रसूल अरबी। साफ फरमाता है कुरान रसूल अरबी। उनका बंदा हुआ अल्लाह का महबूब बना। उनका बंदा हुआ अल्लाह का महबूब बना। साफ फरमाता है कुरान रसूले अरबी। साफ फरमाता है कुरान रसूल
رسول عربی. ماشاءاللہ. یہ جو شعر ہے اس میں جسے ہم نام رکھتے ہیں عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، تو اس میں بعض لوگ جو نا اعتراض ذہن میں وسوسہ آتا ہے، تو یہاں تو ان کا بندہ، نبی پاک کا بندہ، اللہ کا محبوب. نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. عبداللہ، عبد الرحمن، اسی طرح عبد الحبیب، یہ نام رکھ سکتے ہیں. عبد النبی نام رکھنا درست ہے، اس لیے اس کا مطلب ہوگا نبی کا غلام. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کنتو عبدہ و اخدمہ، ان کا غلام ہوں. سبحان اللہ. عبد موجود ہے، فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں تو ان کا غلام ہوں، یعنی رسول پاک کا غلام صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو یہاں عبد کے کئی معنی ہوتے ہیں. عبد کا ایک معنی ہوتا ہے غلام اور ایک معنی ہوتا ہے بندہ. تو عبد استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب کا اردو میں بھی بندہ بامانہ غلام استعمال ہوتا ہے. فلاں کا بندہ ہے بھائی، مطلب کا بندہ بھی تو ہوتا ہے. مطلب کا بندہ یار یہ تو اپنی خواہش کا بندہ ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جو ہمارے ہوں گے پھر انشاءاللہ وہ اللہ کے محبوب ہوں گے. سبحان اللہ. فرمایا جو ان کا بندہ ہوا، ان کا بندہ ہوا، یعنی حضور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. کیا بات. یہ اپنا بندہ، ہمارا امتی ہے، میرا امتی ہے. سبحان کوئی کہتے ہیں نا بڑا کہ یار یہ اپنا بندہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اندر سے دل خوش ہو جاتا ہے کہ یار اس نے مجھے اپنا کہہ دیا. اللہ اللہ. تو فرمایا جو ان کا بندہ ہوا یعنی ان کا غلام ہوا. تو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے بندے بنو، یعنی میرے محبوب کی پیروی کرو، ان کے غلام بنو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا نمبر دکھائیے گا. 2 نمبر رہ گئے غالباً. جی ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے، 1 سیگمنٹ اور باقی. جی بیٹا بتائیے گا نمبر. نمبر 1. نمبر 1. دکھ گئے. دکھ گئے، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. جی ٹائم جاری ہے. دکھ گئے. غلام محی الدین بھائی میری بات سے دکھ گئے. ٹائم آپ کا جاری ہے. اور ہوتا ہے یار غلام محی الدین بھائی نے ایسی بات کی عمر بھائی کے دکھ سارے گئے، دکھ گئے، غم گئے، ٹائم بھی گیا. غم گئے خوشیوں میں بدل، دکھ گئے سکھ میں. ماشاءاللہ. اب آخری نمبر ہے، ان کے لیے لفظ بتائیے گا ٹیم بی کے لیے. تلوار. ایسا شعر پڑھنا جس میں لفظ آتا ہو تلوار. جی ٹائم آپ کا جا رہا ہے. وقت کی تلوار بھی کاٹ رہی ہے زندگی کو. 12 سیکنڈ. کن کا حکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کام شاخوں سے لیا آپ نے تلوار. آپ نے شروع میں کیا پڑھا؟ ان کا. کن کا. کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا. کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا. وقت نہیں ہے مگر اس پر ہم بات کرتے تو یقیناً بڑا خوبصورت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. مگر ہم اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، ضیاء سیرت. ضیاء رمضان، ضیاء رمضان. اب ہمارے جو دونوں ٹیمیں ہیں ذرا مزید اسپیڈ میں آپ نے دیکھنا ہے اور جواب دینا ہے. دکھائیے گا نمبر سوال اسکرین پر. سوال ہے حدیبیہ کے روز 1500 لوگوں کو پانی کا ایک چھوٹا ڈول کیسے کافی ہو گیا؟ ٹیم اے جامعۃ المدینہ فیضان غوث اعظم 5G. واقعہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے دن 1500 لوگ پیاس میں مبتلا تھے، اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک چھوٹا ڈول موجود تھا. لوگوں نے حاضر ہو کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ڈول کے علاوہ ہمارے پاس پینے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابرکت ہاتھ اس ڈول میں ڈالا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور 1500 لوگوں کو کافی ہو گیا. سبحان اللہ. آپ نے نبی پاک کا معجزہ سنایا. نبی پاک کے مبارک ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے اور 1500 لوگوں کے لیے پانی کافی ہو گیا. آپ کا جواب درست ہے. غلام محی الدین بھائی اس پر اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، ذرا شعر بتائیں آپ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. ذرا اس کو طرز میں پڑھ دیں انترا اٹھا کے ڈائریکٹ. انگلیاں ہیں فیض پر
ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پر جا بے رحمت کی ہے جاری دوسرا سوال ٹیم بی کو دکھائیے گا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹانگ کیسے ٹوٹی اور پھر کیسے ٹھیک ہوئی؟ عتیق پڑھیں گے اتیق؟ جی چلیں. حضرت سیدنا عبداللہ کی ٹانگ زینے سے عبداللہ بن عتیق کی ٹانگ زینے سے گر جانے کی وجہ سے ٹوٹ گئی، تو انہیں اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا مائک کے قریب ہو کے بولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اپنے دستے مبارک ان کی پھیرا تو ٹھیک ہو گئی، اور ایسا لگتا نہیں تھا کہ ان کی ٹانگ ٹوٹی. ان کے پہلے دل کی دھڑکن چیک کریں. ان کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. نبی پاک نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر رکھا تو اللہ پاک نے شفا دی اور ٹانگ بالکل درست ہو گئی، گویا کہ کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی. ماشاءاللہ. اگلا سوال ٹیم اے سے دکھائیے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک سے کھاری پانی میں کیا معجزہ رونما ہوا؟ پانی میٹھا ہو گیا. پانی میٹھا ہو گیا. ان کا جواب درست ہے. غلام الدین بھائی اس پہ کوئی شعر سنائے. پانی میٹھا ہونے پر. پانی میٹھا ہونے پہ سوچنا پڑے گا. سوچنا. جی آپ کے ذہن میں کوئی شعر ہے؟ چلے آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں. آپ کے لیے ٹائم جاری ہے. آپ شعر سنیے سوچیے. چلے جی ان کو 5 نمبر ماشاءاللہ مل گئے. اگلا سوال ٹیم بی کے ذریعے کے لیے دکھائیے گا. معجزہ شق القمر کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں آیا ہے؟ 27ویں پارے کی سورۃ القمر میں یہ فرمایا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قائم آئی اور چاند پھٹ گیا. دوبارہ ترجمہ بتائیں. قیامت قریب آئی اور چاند پھٹ گیا. قیامت قریب آ گئے اور چاند پھٹ گیا. آپ نے کہا 27ویں پارے کی سورہ قمر میں نبی پاک کے معجزہ شق القمر کا ذکر ہے. ان کا جواب درست ہے. شق القمر سے کیا مراد ہے حضور؟ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا، اور یہ قرآن پاک میں سورہ مبارکہ ہے سورہ قمر، اس کی پہلی آیت میں کہ قیامت قریب آ گئی اور سورج کے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، قمر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور کفار مکہ نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. حضور علیہ السلام نے چاند کو اشارہ کیا، وہ 2 ٹکڑے ہو گئے. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. کہہ دیا تو ہو گیا. قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. چاند 2 ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. چاند 2 ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. چاند 2 ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا. دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. چلے جی 2 سوال ہیں. دکھائیں ٹیم اے کو آخری سوال ان کے سیگمنٹ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے لیے سورج کو لوٹایا تھا؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. حضرت مولا کائنات کے لیے جواب ان کا درست ہے. آخری سوال ٹیم بی کے لیے. سورج پلٹنے کا معجزہ کس مقام پر ظاہر ہوا؟ خیبر کے قریب منزل صحبہ. خیبر کے قریب منزل صاحبہ. منزل تو جگہ کو بولتے، جگہ کا نام کیا ہے؟ صاحبہ. آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے اور آپ کو بھی 5 نمبر دیے جاتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، تینوں سیگمنٹ مکمل ہوئے.
ٹیم اے کے نمبر ہیں 43 اور ٹیم بی کے نمبر ہیں 45 تو آج ٹیم بی مدرسۃ المدینہ فیضان غوث اعظم مسجد سیکٹر 3 نارتھ کراچی آج کی ونر قرار پائی ہے، مگر تحفے انشاءاللہ دونوں کو دیے جائیں گے۔ آئیے اب آپ کی کال شامل کرتے ہیں، اس سے پہلے میسیجز لے لیتے ہیں اور درست جواب کیا ہے وہی آپ کو بتاتے ہیں۔ جو میسیجز میرے پاس ہیں ان میں سے چند میسیجز آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بنت شبیر اتاریہ لاہور سے، انہوں نے کہا 50 سال قیامت کا دن ہوگا۔ ایک اور جواب آیا ہے 50 سال۔ اسی طرح ایک اور جواب عمر کوٹ سے ہے، انہوں نے بھی 50,000 سال کا کہا ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی نے جواب دیا ہے 50,000 سال کا۔ شیخو پورہ سے بنت محمد عمران اتاری نے بھی یہی جواب دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور بھائی نے یہی جواب دیا، نام ان کا نہیں لکھا ہوا، گجرا سے ایک اور بھائی نے جواب دیا، ان کا بھی یہی جواب ہے۔ اور بنت ظاہر اتاری میاں والی سے، انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ سید مبشر اتاری نے بھی جواب یہی دیا ہے۔ اور ایک اور جواب بغیر نام کیا ہے، انہوں نے 50,000 سال کا جواب دیا ہے۔ اب آئیے کال شامل کرتے ہیں اور ہمارے مبلغین بھی کھڑے ہو جائیں اور ہماری ٹیمز بھی یہاں آ جائیں، ٹیم اے یہاں آ جائے، ٹیم بی یہاں آ جائیں، انشاءاللہ تحفے ان کو پیش کریں گے۔ جی جواب سنائیے گا۔ میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب ہے 50,000 سال۔ قمر شہزاد اتاری، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہوگا؟ اس کا جواب ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ میں کھچی والا سے سید احمد رضا تاری بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے محسن انکل، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اویس نعیم قادری گجرخان سے، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ میرا نام عائشہ ہے، میں سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گی۔ 50,000 سال کا۔ میرا نام محمد حذیفہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا نام ہادی حسن ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے 50,000۔ میرا نام عبدالسمد عطائی ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ پیارے پیارے بچوں نے بھی جوابات دیے، بڑوں نے بھی جواب دیے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو عالم باعمل بنائے۔ آج کا درست جواب کیا ہے؟ 50,000 سب کہہ رہے ہیں، واقعی 50,000 سال ہے یا نہیں؟ دکھائیے گا۔ جواب درست ہے، 50,000 سال کا دن قیامت کا ہوگا۔ اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہماری جیتنے والی ٹیم ہے فیضان غوث اعظم، ان کو انشاءاللہ ہمارے غلام محی الدین بھائی تحفہ پیش کریں گے مکتبۃ المدینہ کا۔ اور جو ہمارے جامعۃ المدینہ والے ہیں جو پیچھے رہ گئے، ان کو ہمارے عمر بھائی تحفہ پیش کر رہے ہیں مکتبۃ المدینہ کا یہ پیک ہے، جس کے اندر کتابیں بھی ہیں اور عطر بھی ہے اور رسائل بھی ہیں، جو ان کو تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ یوں سامنے رکھیں تاکہ مکتبۃ المدینہ کا لوگو بھی نظر آئے۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے رہیے مدنی چینل، اور عصر کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے مناجات میں ضرور شرکت کیجیے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو روشنی آئی، دل پہ خوشی چھائی، اللہ کی رحمت سے ہے پھر ضیاء رمضان۔